اڑان پاکستان منصوبہ اور $1 خرب کے اہداف، کیا یہ منصوبہ واقعی گیم چینجر ثابت ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا؟ اور کیا حکومت اس کی منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ اور کیا ہمیں اس منصوبے کے تکمیل کے بعد IMF کے پاس جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ یہ تمام چیزیں ہم آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ 30 دسمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان منصوبے کا افتتاح کیا، اور اس منصوبے میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ٹارگٹس رکھے گئے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکنامک بہتری کے لیے، کہ آنے والے 10 سال تک پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ہم $1 خرب تک GDP کو لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے اس کو 5 جو مین آبجیکٹیو ہیں وہ اس میں بیان کیے کہ اڑان پاکستان کا یہ مقصد ہے۔ آج ہم یہ بات کریں گے، کیا یہ واقعی ہی گیم چینجر ثابت ہوں گے یا یہ غیر حقیقی ہیں، یا یہ پرانے منصوبوں کی طرح ویسے ہی فائلوں کی نظر ہو جائیں گے اور آنے والی حکومت اس پر خاص توجہ نہیں دے پائے گی؟ اس حوالے سے ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے، اس میں انہوں نے کیا کیا، ڈیوائیڈ کیا کہ شارٹ ٹرم ٹارگٹس اور لانگ ٹرم ٹارگٹس۔ شارٹ ٹرم میں کیا کیا گیا کہ آپ کی GDP کو 6% تک انکریز کرنا ہے 5 سالوں میں، اور اگلے 10 سال میں اس GDP کا مجموعی حجم جو ہے وہ $1 خرب تک لے کے جانا ہے۔ اور اس ٹائم جو پاکستان کی مجموعی GDP چل رہی ہے وہ $374 ارب ہے۔ دوسرا اس میں جو زور دیا گیا وہ دیا گیا برآمدات پہ، کہ برآمدات کا حجم جو ہے وہ بڑھانا ہے، اس کو $60 ارب تک لے کے جانا ہے، اور اس ٹائم جو ہمارا مجموعی حجم ہے برآمدات کا وہ $30 ارب ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور اگلے اور بھی بہت سارے پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ واقعہ ہی یہ گیم چینجر ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ غیر حقیقی ہے، اور کیا ہمیں یہ کمپلیشن کے بعد ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں بات کروں گا اس پہ وہ یہ کروں گا کہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے، کیا حکومت اسے وہ پورا کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی؟ ہماری حکومت کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ ان فیکٹرز کو اگنور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پروجیکٹ مکمل ہونا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اگر حکومت اس پہ سنسیئر ہو اور اس پہ پراپر کام کرے تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اب اس کی بیسک ریکوائرمنٹس اور بیسک فیکٹر کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس پروجیکٹ نے کمپلیٹ ہونا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ملک میں جو بڑھتی ہوئی سیاسی عدم استحکام ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے ہے کہ سیاسی عدم استحکام کتنا ہے اس ملک میں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے امن و امان کی صورتحال، ہمارا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور اس ماحول میں کیا کوئی سرمایہ کار اس ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور تیسرا جو ہے وہ عوام کے دلوں میں حکومت کی ساکھ کا قائم رہنا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ فیکٹر ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے، اور حکومت نے ان تمام فیکٹرز کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور اس پر کوئی کام نہیں کر رہی۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے پوائنٹس تھے کہ جس میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ان پوائنٹس پہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے پوائنٹ بتایا وہ بتایا کہ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کو $60 ارب تک لے کے جانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ دوسرا بتایا کہ ڈیجیٹل انقلاب لے کر آنا ہے۔ تیسرا ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے نپٹنا ہے، اور چوتھا سیکٹر جو توجہ دی جائے گی جس پہ وہ انرجی اور انفراسٹرکچر ہے، اور پانچواں جو ہے وہ ہے ایکویٹی پر مبنی معاشرے کی تعمیر۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات ہے ایکسپورٹ کی۔ ایکسپورٹ کو $60 ارب تک لے کے جانے کے لیے آپ کو ملک میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ریسنٹلی رپورٹ کے مطابق جو میں آپ پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں 40,000 کمپنیاں بند ہو گئی ہیں،
39,000 کمپنیوں نے دبئی میں جا کے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے، کیونکہ اس ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے اور اس ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے ملک کے اپنے سرمایہ کار یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اور باہر جا کے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے جس نے سب سے زیادہ دبئی میں انویسٹ کیا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آپ کو لاہ عمل ترتیب دیں کہ آپ $60 ارب تک ایکسپورٹ کیسے لے کے جائیں گے، آپ سرمایہ کاری کیسے کریں گے، آپ ملک میں سرمایہ کار کیسے لائیں گے، کیا وہ فیکٹر جو میں نے پہلے بتائے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انقلاب لے کر آنا۔ یہ بڑی ہنسی آئی مجھے اس بات پہ۔ یہ اس کی مثال تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک گنجے کے ہاتھ میں آپ کنگھی دے دیں کہ بھائی آپ کنگھی رکھو، آپ کے کام آئے گی۔ اس کے کام کیسے آئے گی؟ اس کے بال ہی نہیں ہے۔ آپ ڈیجیٹل انقلاب لانا چاہتے ہیں، $1 ارب کی آپ نے فائر وال کی تنصیب کر دی اور انٹرنیٹ کی یہ حالت ہے کہ ایک واٹس ایپ میسج بھی سینڈ نہیں ہوتا، تو ڈیجیٹل انقلاب کیسے لائیں گے؟ آپ اس میں فری لانسنگ اور ای لانسنگ سیٹ اپ کیسے کریٹ کریں گے؟ یہ بیونڈ دی امیجینیشن یہ بات مجھے تو لگتی ہے کہ اس کو مطلب سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ جو پراپر جس کے لیے فری لانسنگ اور ای لانسنگ کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ ڈیجیٹل معاشرہ لے کے آئیں گے؟ ڈیجیٹل انقلاب آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ اللہ کرے ویسا پاسبل ہو کہ ڈیجیٹل انقلاب آئے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے جو فرسٹ اسٹیپ انہوں نے کیا کہ 50% گرین ہاؤس میں کمی آئے گی، گرین ہاؤس میں کمی لے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کیا تبدیلیاں کی گئیں؟ آپ کی جتنی ایگریکلچرل لینڈ تھی ادھر آپ نے وہ ختم کر کے سوسائٹیز کا قیام کر دیا۔ اب جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ ٹوٹلی ایگریکلچرل لینڈ پہ ہیں، تو یہ تو ہم ماحولیاتی تبدیلی کو، گلوبل وارمنگ کو مزید انکریز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ واقعی گیم چینجر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ انرجی اور انفراسٹرکچر جو ہے اس میں اور ایکویٹی پر مبنی معاشرہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اڑان پاکستان کی ایک دستاویزات میں انہوں نے بتایا کہ غربت کی شرح 13% تک کم ہوگی اس منصوبے میں، اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کے 40% لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، اور 2026 تک یہ ریشو آپ کی انکریز ہو کے 50% تک جا سکتی ہے۔ اس میں حکومت کو بہت ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لینا پڑے گا کہ آپ اگر خط غربت کو 13% سے کم کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ نے کام کیا کیے ہیں، اس کے پریکٹیکلی کیا عوام کے سامنے آپ لے کے آئے ہیں، وہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو اس حکومت نے اوپن کی ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ منصوبہ ضرور کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس میں 3 چیزیں یہ کریں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، دوسرا اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور تیسرا جو ہے وہ عوامی شمولیت ہونی چاہیے۔ اگر حکومت جو پہلے پرو ایکٹیو اپروچ اپنائے، اور جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے جو بیسک فیکٹرز ہیں کہ ملک میں اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو، اس کے بعد آپ کی امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، اور عوام کے دلوں میں آپ کی ساکھ ہونی چاہیے، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ پہلے کرے گی تو پروجیکٹ سٹارٹ کریں، اور یہ جب پروجیکٹ سٹارٹ ہو تو اس میں 3 چیزیں اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، پھر اسٹیبلٹی، اور آپ کی عوامی شمولیت۔ اگر یہ تمام فیکٹرز یہ کمبائن کر کے اس پروجیکٹ پہ حکومت سنسیئر ہو کے کام کرتی ہے تو یہ گرانٹیڈ بات ہے کہ 5 سال بعد ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ ادروائز ہماری صورتحال پھر وہی ہوگی، پھر ہم نے کٹورا لیا ہوگا اور پھر ہم ہر 6 مہینے بعد IMF کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔